الورود فإنی مکافر بکم الامم. آپ نے اپنے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے یہ رشتہ لینا ہے تو جہاں لڑکی میں مختلف خوبیاں دیکھنی ہوتی ہیں وہاں ایک خوبی یہ بھی ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ بچے جننے والی ہے. بعض خاندانوں میں زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ فإنی مکافر بکم الامم، کیونکہ میں قیامت کے دن اس بات پہ فخر کروں گا کہ میری امت باقی امتوں سے زیادہ ہے. امت کا زیادہ ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بچے دو ہی بچے، اس نعرے کا دین اسلام کے مزاج سے کسی قسم کا تعلق نہیں ہے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے، آبادی بڑھنی چاہیے، باقی جو روزی کا معاملہ ہے اس حوالے سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ روزی دنیا والوں نے نہیں دینی ہوتی، روزی اس پروردگار نے دینی ہے جو زمینوں اور آسمان کے خزانوں کو مالک. اور میں کبھی بات عرض کروں کہ اولاد ہے تو بہت بڑی نعمت، لیکن تمام تر نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العزت کا ایک اصول ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے بارے میں وہ سوال کرے گا. میرے ہاتھ کی گلاس ہے، اگر اس میں پانی ہو تو ایک گلاس پانی کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا کہ یہ پانی کیسے حاصل کیا تھا، کیسے تم اس کو استعمال کر لیا، کیسے آپ نے پانی سے فائدہ اٹھایا. یہ تو ہم ٹوٹی کھول لیتے ہیں اور ادھر گپے لگاتے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور پانی بہ رہا ہوتا ہے. اس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا. یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، نعمت کا حصول کیسے ہوا ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا. پھر نعمت کو استعمال کیسے کیا ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. اگر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو پھولوں جیسے ہنستے مسکراتے بچے، کمپیوٹر جیسے تیز اور ذہین اولاد کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور سوال کرے گا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا ادبوا اولادکم فانکم مسئولون عنہم، تم اپنی اولاد کی اچھی تربیت کیا کرو کیونکہ تم سے قیامت کے دن اولاد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اولاد کی تربیت صحیح کی تھی یا نہیں کی تھی، اولاد کی پرورش اور تعلیم کے حوالے سے شریعت مطہرہ کے حکموں کو پورا کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اور معزز سامعین توجہ سے بات سنیں، بات سمجھ میں آ جائے گی. ہمارے معاشرے میں افسوس کی بات یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے والدین انتہائی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اولاد بگڑ جاتی ہے، غلط راستے میں چل پڑتی ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ والدین کی غفلت کی وجہ سے بچہ بگڑ جاتا ہے. والدین پھر بھی یہ بات نہیں کرتے کہ ہم نے صحیح تربیت نہیں کی، ہماری غفلت کی وجہ سے بچہ بگڑ گیا. نہیں، وہ یہ بات نہیں کریں گے. وہ کہیں گے کہ بس ہمارا بچہ تو بڑا سعادت مند تھا، بس اس کو دوستوں نے بگاڑا. ہمارا بچہ تو بڑا اچھا تھا، بس ماحول نے خراب کر دیا. کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری بھی غلطی ہے. اپنے اوپر بات نہیں آنے دیں گے. آئیے ہم پوچھتے ہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب بچہ بگڑتا ہے تو اس کی بگاڑ کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ کون قیامت کے دن جواب دے گا؟ کون جواب دہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ دین اسلام کا مزاج لے کے دنیا میں آتا ہے. طبعی طور پہ، فطری طور پہ ہر بچہ دین اسلام کو پسند کرتا ہے. وہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے دین کی طرف میلان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے اپنی والدہ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو لہٰذا وہ بھی مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. کبھی کسی کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھ لیں تو وہ بھی کتاب یا قرآن سامنے رکھ کے ہل ہل کے تلاوت کی کوشش کرتے ہیں. تسبیح ہاتھ میں پکڑائیں گے تو وہ اللہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ بچے کی
खमीर में दीन इस्लाम की रग़बत और मोहब्बत शामिल कर दी गई है। अच्छा, बच्चे की फितरत में तो इस्लाम की मोहब्बत है, बच्चा जो जो बड़ा होता जाता है उसकी मिजाज में तब्दीली आती है, वो दीन इस्लाम से दूर होता जाता है, वो इल्हाद और लादिनियत की तरफ माइल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बच्चे को कौन बिगाड़ता है? क़यामत के दिन अल्लाह के सामने किसने जवाब देना है? बच्चे को माहौल बिगाड़ता है, बच्चे को दोस्त अहबाब बिगाड़ते हैं, कौन जवाबदेह होगा? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, हर पैदा होने वाला बच्चा दीन इस्लाम का मिजाज लेके दुनिया में आता है। फ़अबवाहु युहव्विदानिही, वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, और युनस्सरानिही या नसरानी बना देते हैं, और युमज्जिसानिही या मजूसी बना देते हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस में किसी भी बच्ची की बिगाड़ का ज़िम्मेदार उसके वालिदैन होते हैं। वालिदैन उसको यहूदी बना देते हैं, नसरानी बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं। क़यामत के दिन वालिदैन से पूछा जाएगा, वालिदैन कहते हैं कि हमने तो बच्चे को नहीं बिगाड़ा, हमने कौन सा बिगाड़ा है? बच्चे को तो माहौल ने बिगाड़ा है। शरीयत कहती है कि माहौल से बचाना भी तो आपकी ज़िम्मेदारी थी, क्यों नहीं बचाया? आप कहते हैं कि बच्चे को दोस्तों ने बिगाड़ा है, शरीयत कहती है गलत दोस्तों से बचाना भी तो आपकी ज़िम्मेदारी थी, क्यों नहीं बचाया? वालिदैन क़यामत के दिन ज़िम्मेदार होंगे, उनसे पूछा जाएगा। वालिदैन को चाहिए कि औलाद की तरबियत के हवाले से अपने फराइज़ को समझें। मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा करने वाले अफराद को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। बच्चे हों अच्छे हों, बच्चे हों अच्छे हों, नेक हों, मुत्तकी हों, उम्मत को फायदा पहुंचे। मुआशरे के अंदर अच्छी तब्दीली आई उनकी वजह से, नहीं ये कि हमारे बच्चे की वजह से मुआशरे के अंदर मजीद फसाद बर्पा हो जाए। बच्चों की अच्छी तरबियत वालिदैन की जिम्मेदारी है, वालिदैन की जिम्मेदारी को समझें और इसको पूरा करें। लेकिन हमारे मुआशरे में औलाद की तरबियत के हवाले से 3 तबक़ात पाए जाते हैं। 3 तरह के लोग हैं, 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। सबसे पहला तबका तो उन लोगों का है जो औलाद की तरबियत की ज़रूरत भी महसूस नहीं करता। वो कहते हैं कि बच्चे को हमने पैदा किया, बच्चे को अच्छा खिलाया, अच्छा पिलाया, मकान बना के दिया, मुस्तक़बिल में पहले से उनको एक प्लाट भी रख लिया, एक दुकान शायद खरीद ली कि बच्चा बड़ा होगा तो दुकान संभालेगा, बस हमने इतना कर लिया और शादी करवाई, फिर बस मैंने अपने बच्चों के फराइज़ से सुबहदोश हो गया हूँ, इतना फ़र्ज है। बाकी नमाज, कहते नमाज के बारे में मैंने बच्चे से कहा था कि नमाज पढ़ा करो, बाकी वो पढ़े या ना पढ़े उसकी अपनी मर्जी। मैंने बच्चे से कहा था कुरान पढ़ा करो, आगे नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूँ? भाई कुरान पढ़ा करो, आगे नहीं पढ़ता मैं क्या करूँ? नमाज पढ़ा करो, नहीं पढ़ता मैं क्या करूँ? बस ये गोया कि हमने फरीज़ा पूरा कर लिया। एक तबका तो उन लोगों का है। दूसरा तबका उन लोगों का है जो औलाद की तरबियत करना चाहते हैं लेकिन उनके पास वक्त नहीं होता। बाप बेचारा उसी कमाने के लिए जरूर नहीं किया हुआ है, कई साल तक तो उनको अपने बेटे का चेहरा देखना नसीब नहीं होता। वो अपने बच्चे की तरबियत कैसे करेगा? उसको नहीं पता कि मेरा बेटा रात को देर से जो घर आता है वो कहाँ फिरता रहता है, मेरे बेटे की शामें कहाँ गुजरती हैं, सुबह कहाँ गुजरती हैं, दोस्त अहबाब कौन है, नमाज पढ़ता है नहीं पढ़ता, पता ही नहीं होता। मौत से बच्चे काबू नहीं आते। वालिद साहब साल हर साल के लिए जुनून चले गए हैं, बच्चे के लिए पैसा कमा रहे हैं, प्लाट खरीद रहे हैं, दुकानें खरीद रहे हैं, और इस बात की परवाह नहीं करते कि मेरे बच्चे की आखिरत का क्या बनेगा। कई मतलब अपने मुल्क में होते हैं लेकिन अपने मुल्क में दूर दराज के शहरों में चले जाते हैं, पूरा महीना उनको अपने बच्चे से बात करने का मौका नहीं मिलता, इतने मजबूर होते हैं। कई मतलब अपने शहर के अंदर होते हैं लेकिन हालत ये होती है सुबह के वक्त घर से निकलते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, रात को देर से घर लौटते हैं, बच्चे सो रहे होते हैं, उन बेचारों को नहीं मौका मिलता कि बच्चों से पूछने कि बच्चा आज आपने कुरान पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, नमाज पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। इनके पास कोई वक्त नहीं होता। एक आदमी से किसी ने पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा कि मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा कितनी उम्र है?
اس نے کہا عمر تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے اور ایک اتنا ہے. اب وہ بندہ حیران رہ گیا کہ ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے, مجھے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں صبح گھر سے نکلتا ہوں, میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں, رات کو گھر لوٹتا ہوں, بچے سو رہے ہوتے ہیں, بس میں نے بستر پہ اپنے بچوں کو دیکھا ہے کہ ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے اور ایک کتنا ہے, باقی میں نے زمین پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کو نہیں دیکھا ہے. یہ فقط ایک لطیفہ نہیں ہے, یہ ہمارے معاشرے کی غفلت کی عکاسی ہے کہ آج کے معاشرے میں ایک مسلمان باپ اپنی دکان کو وقت دے سکتا ہے, اولاد کو وقت نہیں دے سکتا. اپنی کھیت اور زمین کو وقت دے سکتا ہے, اولاد کو وقت نہیں دیتا. وہ اپنی بھینس اور گائے کو وقت دے سکتا ہے, اپنے بیٹے کو وقت نہیں دے سکتا. بلکہ ہمارے معاشرے میں تو پھر بھی کوئی خیر ہے, یہ جو ایڈوانس معاشرے ہوتے ہیں نا, نئی تہذیب والے, وہاں تو باپ اپنے کتے کو وقت دے سکتا ہے, اپنے بیٹے کو وقت نہیں دیتا. پورا دن کتوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں, گھروں میں کتے رکھے ہوتے ہیں. میرا بیٹا کیسے پل رہا ہے, کون پال رہا ہے, کیسی پرورش ہو رہی ہے, ان کو نہیں پتا. ہمارے حکمرانوں کا یہ حال ہے. میں اور کس کی بات کروں کہ کتوں کے ساتھ کھیلتے رہنا, کتے ہر وقت پالتے رہنا, اولادوں کو غیروں کے حوالے کر رکھا ہے, وہ جانے ان کا کام جانے. ہمارے بچے کس طرح پل رہے ہیں, الحاد, یہودیت, نصرانیت, پتہ نہیں کن نظریات کے حامل بنتے جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا. تو میرے بھائی, اولاد کو وقت دیں, اولاد کے ساتھ ظلم نہ کریں, اولاد کی تربیت کریں, خود وقت دیں, ان کے لیے ٹائم نکالیں. دکان ہمارا سرمایہ ہے, کھیت ہمارا سرمایہ ہے, جانور ہمارا سرمایہ ہے, کاروبار ہمارا سرمایہ ہے, لیکن اولاد بھی تو ہمارا سرمایہ ہے. ہم اولاد کو سرمایہ کیوں نہیں سمجھتے اور اس کو کیوں ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اولاد کو قائم دیں. یہ دوسرا طبقہ ہو گیا. اور تیسرا طبقہ ان لوگوں کو ہے جو اولاد کی تربیت کی ضرورت محسوس کرتے ہیں اور وہ تربیت کرنا چاہتے بھی ہیں, لیکن ان کو تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا. وہ اولاد کو بناتے بناتے بگاڑ دیتے ہیں. والدین بیچارے خود محتاج ہوتے ہیں کہ ان کی تربیت کی جائے, وہ کیا اپنی اولاد کی تربیت کریں گے. کئی مرتبہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں بچوں کو لے کے کہ حضرت دعا کریں میرا بیٹا نیک بن جائے. تو میں کہتا ہوں میں سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ نیک بن جائیں, لیکن وہ اپنے لیے نیک بننے کی دعا نہیں کرواتے. اس کو پتہ ہے کہ میں اگر نیک بن گیا تو آدھی رات اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنی پڑے گی اور نماز پڑھنی پڑے گی اور تلاوت کرنی پڑے گی. وہ خود نیک نہیں بننا چاہتے, بس میرا بیٹا نیک بن جائے, بس بیٹے کے اعمال کی بدولت میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا, خود کچھ نہیں کرنا. میرا بیٹا حافظ بن جائے, میں حافظ نہیں. میرا بیٹا عالم بن جائے, میں نے عالم نہیں بننا, تاکہ بیٹے کی محنت کے نتیجے میں مجھے ایسی ہی جنت مل جائے. والدین خود تربیت کے محتاج ہوتے ہیں. یہ تین طبقے ہوتے ہیں. ایسے حالات میں کہ یا تو لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے, یا لوگوں کو تربیت کا احساس نہیں ہے, یا ان کو تربیت کرنے کا طریقہ نہیں آتا, تو ایسے حالات میں ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ایک ایسی تربیت گاہ کی ضرورت ہے, ایک ایسے مربی استاد کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچے ان کے حوالے کر دیں, وہ ہمارے بچوں کو تعلیم بھی دے, تربیت بھی کرے, ایک اچھا اور خوبصورت انسان بنا کے پھر ہمیں واپس لوٹا دے. ایسی تربیت گاہوں کی ضرورت ہے. اور میں بڑے وثوق سے یہ بات کرتا ہوں کہ جس طرح اصحاب کہف نے اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں پناہ لی ہوئی تھی, اپنا ایمان بچانے میں کامیاب ہو گئے. آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا ایمان بچ جائے, ان کے اخلاق بچ جائیں, ان کی عفت اور پاک دامنی محفوظ ہو جائے, تو اپنے بچوں کو مدرسے حفاظت ہو جائے گی. اپنے بچوں کو مدرسے کی چار دیواری میں تحفظ فراہم کریں, جس طرح کہ اصحاب کہف نے غار میں پناہ لی تھی. اور اگر ہم اپنے بچوں کو مدرسے کی چار دیواری میں نہیں لائیں گے تو باہر کے معاشرے کے حالات ہم سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. الحاد, لادینیت, اعتقاد کا بگاڑ, اخلاقیات کا فقدان, تمام تر خرابیاں, بے حیائیاں, فحاشیاں, انٹرنیٹ نے اوپر سے جلدی پہ تیل کا کام کر دیا. کیا فسادات ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کے اندر پنجے گاڑ رکھے ہیں.
उन फसादात और बिगाड़ से अपनी औलाद को बचाना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। और इस चैलेंज से हम तब नबूद आजमा हो सकते हैं, ओहदा बरा हो सकते हैं कि हम अपनी औलाद को मदरसे की चारदीवारी में रखते हैं। लेकिन हम अपनी औलाद को मदरसे में नहीं भेजते। इसकी 3 बड़ी वजूहात हैं, बेजा खदशात हैं, खामखा के खतरात हैं। 3 वजूहात की बुनियाद पर लोग अपनी औलाद को मदरसे में नहीं भेजते। पहली वजह, वालिदैन को इस बात का खतरा होता है कि हमने बच्चे को मौलवी बनाया तो खाएगा कहाँ से, हाफिज बनाया तो खाएगा कहाँ से। ये खतरा हर वक्त इनको दामनगीर होता है। दिल तो चाहता है कि बच्चे को हाफिज बनाओ, लेकिन बच्चे को हाफिज बनाए तो खाएगा कहाँ से। और मैं दोस्तों से कहा करता हूँ कि लोग भी बड़े अजीब हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि बच्चे को हाफिज बनाओगे तो खाएगा कहाँ से, और दूसरी तरफ कहते हैं कि मौलवी बहुत खाते हैं, मौलवी बहुत खाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवियों को अल्लाह खिलाता है तो क्यों न खाएं। जब अल्लाह खिलाता है वो अल्लाह की नेमत समझ के सवाब की नीयत से खाते हैं। लोग सवाब की नीयत से खाते हैं, मजे के लिए खाते हैं। उलमा सवाब की नीयत से खाते हैं, एक लुक़मा भी ले रहे होते हैं, अल्लाह से सवाब की उम्मीद भी रखते हैं। तो ये बेबुनियाद खतरा है कि बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो कहां से खाएगा। और मैं जी मैं अर्ज करूं कि ये जो खतरा है कि बच्चा बड़ा होगा तो खाएगा कहां से, ये आज का खतरा नहीं है, ये 100 साल पहले का खतरा नहीं है, ये 14 सदियों पहले का खतरा है। मुशरिकीन मक्का भी यही बात करते थे कि बच्चा पैदा होता था, ये परेशान होते थे कि ये बड़ा होगा तो खाएगा कहाँ से। पैदा होते ही उसका गला भोंक लिया करते थे, तरगोर किया करते थे, ताकि ये हमारे लिए रिज़्क़ में कमी का बाइस न बन जाए। बड़ा होगा तो खाएगा कहाँ से। मैं कहा करता हूँ कि उस वक्त यही खतरा था और आज भी वही खतरा है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त के मुशरिकीन बच्चों को जिस्मानी मौत मारते थे और आज का मुसलमान अपने बच्चे को रूहानी मौत मारता है। बच्चे को एक ऐसे तालीमी इदारे में भेजते हैं जहां हमें पता होता है कि इस तालीमी इदारे में न हमारे बच्चे का ईमान महफूज रह सकता है, न इत्तेकाद और नजरिया महफूज रह सकता है, न इफ़्फ़त और पाकदामनी की हिफाजत की कोई गारंटी है। हर एतबार से हमारा बच्चा दीन से लादीन हो जाएगा। फिर भी हम अपने बच्चों को उन तालीमी इदारों में भेजते हैं। वजह क्या है? बड़ा होगा तो खाएगा कहाँ से? डॉक्टर नहीं बनेगा तो फिर क्या खाएगा? इंजीनियर नहीं बनेगा तो क्या खाएगा? वही है, खाएगा कहाँ से? लेकिन अंदाज बदल दिया। उस वक्त जिस्मानी मौत मारते थे, अब आज रूहानी मौत मारते हैं। मेरे भाई ने हमने गौर किया है जिन तालीमी इदारों में हम अपना सरमाया भेज रहे होते हैं, उन तालीमी इदारों में अखलाक, किरदार, इंसान साजी पर कितनी मेहनत होती है। वहाँ इंसान को बनाने का काम नहीं होता, इंसानों को बिगाड़ने का काम किया जाता है। अखलाक बाख्तगी, किरदार की बर्बादी उन तालीमी इदारों में हमें वाज़ेह तौर पे नजर आती है। मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, मैं ज़मीनी हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ। पिछले साल की बात है, हमारे मुल्क के एक बहुत बड़ी मुक़्तदिर शख्सियत ने ऐलान किया, एतराफ़ किया, बड़ी मुक़्तदिर शख्सियत। मैं बताऊँ आपको, वज़ीर मुमलिकत ने बाकायदा एतराफ़ किया, रात की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में एतराफ़ किया था। 2-4 बंदों के दरमियान नहीं, हजारों के मजमे में उसने इस बात का एतराफ़ किया कि इस्लामाबाद के अंग्रेजी तालीमी इदारों में 70% बच्चे और बच्चियां मनशियात इस्तेमाल करती हैं।
ریکارڈ پہ یہ بات موجود ہے. یہ وزیر مملکت باقاعدہ مانتا ہے کہ 70% بچے اور بچیاں منشیات استعمال کرتی ہیں. تو ایسی تعلیمی اداروں میں کیا ہمارے بچوں کی کردار سازی ہوگی؟ ہمارے بچے معاشرے کے اچھے انسان بنیں گے. جہاں 6 سال بچہ طالب یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور 6 سال ان کو منشیات استعمال کرائے جاتے ہیں، وہ معاشرے کا کیا اچھا انسان بنے گا؟ لمز یونیورسٹی لاہور میں مشہور یونیورسٹی ہے، بڑا اعلیٰ معیار ہے تعلیم کا. بچے اور بچیاں اکٹھے بیٹھتے ہوئے بھی اکٹھے، رہتے ہوئے بھی اکٹھے، بالکل یورپین ماحول ہے. اور وہاں ایک پڑھانے والا پروفیسر میرا دوست، اس سے کسی نے کہا کہ سنا ہے کہ لمز یونیورسٹی میں 80% بچے اور بچیاں شراب پیتی ہیں. اس نے کہا یہ ویسے لوگ مبالغہ کرتے ہیں، ویسے جھوٹ بولتے ہیں. 80% نہیں، 70% بچے اور بچیاں شراب پیتی ہیں. یعنی 70% کو تو وہ مان لیا کہ اتنے بچے اور بچیاں شراب پیتی ہیں. سب کو پتا ہے یونیورسٹیوں کے ہاسپٹلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے. بچے جب جاتے ہیں، بچیاں جب جاتی ہیں یونیورسٹیوں میں، پتہ نہیں ان کی راتیں ہاسپٹل میں گزرتی ہیں، ہوٹل میں گزرتی ہیں، کلبوں میں گزرتی ہیں. ہمیں وہاں کے حالات کا پتہ ہے. ہمیں آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں اور اپنی اولادوں کو ان بے حیائی کے دلدل میں دھکیل رہے ہوتے ہیں. کیوں دھکیلتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ فکر لاحق ہے کہ بچہ ڈاکٹر نہیں بنے گا تو کھائے گا کہاں سے، انجینئر نہیں بنے گا تو کھائے گا کہاں سے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ یہ کھانے پینے کا معاملہ یہ اللہ نے اپنی ذمہ لیا ہوا ہے، یہ بندوں کی ذمہ نہیں ہے. اگر بندوں کی ذمہ ہوتا ان مولویوں کو بھی کھانے کو کچھ نہ دیتا. یہ تو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں. مولوی الحمدللہ کھاتے ہیں اور سب سے زیادہ اچھا کھاتے ہیں، سکون اور اطمینان سے کھاتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے بڑے مال پیسے والے دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، بیچارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں یہ سالن نہیں کھانا، اس میں تری زیادہ ہے، وہ میٹھا نہیں کھانا مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، فلاں چیز نہیں کھانی مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے، چاول نہیں کھانے مجھے ڈاکٹر نے منع کیا ہے. بیچاروں کے دسترخوان پہ بیٹھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں دنیا میں ہی نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے اور آخرت میں پتہ نہیں کیا ملے گا تجھے. اور الحمدللہ علماء کو رضا جو کچھ سامنے آ جاتا ہے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارے پاس ایک بسم اللہ ہے، بسم اللہ پڑھ دیتے ہیں، سب کچھ ہضم. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کو دینا چاہتا ہے. کماتے ہیں دوسرے لوگ، کھاتے ہیں علماء کو اللہ تعالیٰ کھلانا چاہتا ہے. تو یہ بیجا خطرہ ہے، خام بخار کا خدشہ ہے کہ بچے کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے. میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کہ قاری صاحب کو قسم بے درواز ہو کہ میرے پاس گھر میں سوئی نہیں ہے، یا قاری صاحب کے گھر میں کھانا نہ بنا ہوا ہو کیونکہ آج گھر میں راشن نہیں تھا. نہیں، قاری صاحب مولانا صاحب الحمدللہ آپ کی اطمینان سے میں کہتا ہوں کہ تم لوگ 3 پیس سوٹ استعمال کرتے ہو. الحمدللہ ہم 6 پیس سوٹ استعمال کرتے ہیں. 6 پیس. دیکھیے ایک یہ پگڑی ہے، ایک یہ رومال ہے، ایک بہترین معیاری ٹوپی ہے. پگڑی اتنی بڑی 6 میٹر کی پگڑی جتنا سے آپ لوگوں کا سوٹ بنتا ہے اتنی سے رکھنے کی پگڑی. رومال ہے، پھر ساتھ قمیض، بنیان، شلوار. الحمدللہ جوتے اتنے بڑے بڑے کہ ایک جوتے سے 2 بندوں کی قمیضیں بن سکتی ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ دے کر میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے عید پہ ایک سوٹ ملتا ہے، کوئی مشکل سے خریدتے ہیں ایک سوٹ. اور میں ریاض کی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے بات کرتا ہوں کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اپنے لیے تو ہم سلواتے ہی ہیں 12-15 سوٹ تو ہم ویسے تو لوگوں کو دے دیتے ہیں. عید پہ ہمیں اتنے سوٹ مل جاتے ہیں پھر بھی ہم پریشان ہوتے ہیں کہ بچوں کو مولوی بنائیں گے تو کھائے گا کہاں سے، بچے کے معاش کا کیا بنے گا. یہ بیجا خدشہ ہے. اب مزے کی بات یہ ہے ہمارا یہ پیارا ملک جو قرضوں پہ چلتا ہے اور خیرات پہ چلتا ہے. ہمارے حکمران بیچارے کشکول ہاتھ میں لے کے چلے جاتے ہیں، باہر کی دنیا میں خیرات مانگتے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ کشکول میں ڈال لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. جب زیادہ خیرات مل جائے تو واپس آ کے اعلان کرتے ہیں کہ دورہ بڑا کامیاب رہا. کیوں کامیاب رہا؟ خیرات زیادہ نہیں گئی تھی. کچھ خود کھا لیتے ہیں، کچھ قوم کو کھلاتے ہیں. خیرات پہ چلنے والی حکومت، قرضوں پہ چلنے والی حکومت. کسی کے بیٹے کو سرکاری نوکری مل جائے گھر کے سارے افراد خوش ہوتے ہیں، ہمارے بیٹے کو سرکاری نوکری ملی ہے، سرکاری نوکری ملی ہے.
مقصد یہ ہے کہ اب ہمارا معاش کا مسئلہ حل ہو گیا، پکی نوکری ہے، سرکاری نوکری ہے، اور خیرات پہ چلنے والی سرکار کی نوکری کسی کو مل جائے اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سرکار جو زمین اور آسمان کے خزانوں کی مالک ہے، بندہ اس کی نوکری کرے، اس کو یہ فکر لاحق ہو کہ کھاؤں گا کہاں سے، ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا۔ وہ مخلوق سے ہم امید لگائے بیٹھے ہیں، مخلوق کے بارے میں ہمیں بڑا یقین ہے، سرکاری نوکری ملی ہے، اب ہر مہینے کو یکم کو 50,000 روپے ملیں گے، 80,000 ملیں گے، 1,00,000 ملیں گے، گھر کا کام چلتا رہے گا، ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں۔ میرے اللہ نے قرآن میں ایک جگہ پہ نہیں، دو جگہ پہ نہیں، متعدد مقامات پہ وعدہ کیا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے۔ ہم پھر بھی اللہ کے وعدوں پر اطمینان کا اظہار نہیں کرتے، ہماری ایمانی کمزوری کی دلیل ہے۔ اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، قاری بنائیں، عالم بنائیں، اور بے فکر ہو جائیں کہ کھائیں گے کہاں سے، اللہ کھلائے گا، کیونکہ یہ اللہ کے ملازم ہیں، یہ اللہ کے نوکر ہیں، یہ اللہ کی دین کے خادم ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا تو وفاقی مدارس کا امتحان ہو گیا، آخری دن جو پرچہ ہو گیا، علماء کو پتہ ہے کہ اس کے طلباء کو بڑی جلدی ہوتی ہے، 1 منٹ کے لیے ان کے لیے رکنا دشوار ہوتا ہے۔ سارے ساتھیوں کو جلدی تھی کہ ہم نے گھروں کو جانا ہے، عالم بن کے گھروں کو جا رہے تھے، اور میں نے کہا کہ میں تو آج نہیں جاؤں گا، میں تو رات کے وقت اپنے اساتذہ سے ملاقاتیں کروں گا، ان سے نصیحت کی دعا کی درخواست کروں گا، پھر میں آگے جاؤں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے استاد ہیں شیخ مقبول اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوا، عشاء کی نماز کی بات کر رہا تھا، سردیوں کا موسم تھا، میں نے اپنے استاد سے گزارش کی کہ استاد میں تو جا رہا ہوں اور میرے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اخلاص ہے، فکر مند ہوں، میری کچھ نصیحت بھی فرما دے، میرے لیے دعا بھی کر لیں۔ میرے استاد نے مجھے فرمایا کہ بیٹا، ہمارے علاقے میں یہ رواج ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ گندم کی کٹائی کرتا ہے تو لوگ کٹائی کرنے والے کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ گندم کی کٹائی کر رہا ہے۔ اگر گندم کی کٹائی کرنے والے کو اچھا کھانا کھلایا جاتا ہے تو دین کا کام کرنے والے کو اچھا کھانا نہیں کھلایا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا، آپ دین کا کام کریں اور کھانے سے بے فکر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے کھلائے گا پلائے گا کہ دنیا کے بڑے بڑے آپ پر رشک کریں گے۔ الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، میں نے اپنے بڑوں کی نقادی کی ہے، حقیقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، اپنے بڑوں کی طرح حقیقت نہیں بنا سکا، فقط ظاہری صورت ان کی طرح بنائی ہے، اور اس ظاہری صورت کی وجہ سے اللہ نے اتنا نوازا ہے کہ آپ حضرات حیران ہو جائیں گے۔ جی ہاں، مطمئن ہو جائیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو عزت دے گا۔ پرانے زمانے میں ایک بہت بڑے فقیر تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اپنی مسجد میں اپنے بچوں کو فقہ کا علم پڑھایا کرتے تھے۔ قریب محلے میں ایک نوجوان تھا جس کے والد کا انتقال ہوا تھا، تو وہ نوجوان اپنی والدہ کے حکم پہ روزانہ ایک دھوبی کے پاس جاتا تھا، دھوبی اس نوجوان سے کپڑے دھلواتا تھا، نوجوان کو کچھ اجرت مزدوری مل جاتی تھی، یہ لے کے آتا تھا، اپنی والدہ کو بتاتا تھا، وہ بیوہ والدہ بیچاری گھر کا خرچہ چلایا کرتی تھی۔ نوجوان ایک دن صبح کے وقت گھر سے نکلا کہ میں دھوبی کے پاس چلا جاؤں، مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزر رہا تھا، طلباء کو دیکھا کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، طلباء کے پیچھے داخل ہو گیا، دیکھا مسجد کے اندر تو طلباء کی نشست لگی ہوئی ہے، یہ سیدھا جا کے پیچھے بیٹھ گیا۔ جب بیٹھ گیا تو ادھر سے مسائل بیان ہو رہے تھے، تو نوجوان کو مسائل کی نشست بڑی اچھی لگی، اتنی اچھی لگی کہ پورا دن گزر گیا، ان کو وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ خیر، جب شام کے وقت واپس جانے لگا تو استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کو بلایا، اور استاد سمجھ گئے کہ بچہ سعادت مند ہے، تو میں بیٹا آپ روزانہ میرے پاس آیا کریں، یہاں پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑا عالم بنا دے گا۔ بچہ جب شام کو گھر لوٹا تو والدہ نے پوچھا کہ بیٹا پیسے نہیں لائے؟ بیٹے نے کہا کہ امی آج تو دھوبی کے پاس کپڑے تھے نہیں دھلنے کے لیے، مجھے کوئی کپڑے کوئی مزدوری نہیں ملی، لہٰذا پیسے بھی نہیں ملے۔
माँ परेशान तो हो गई, लेकिन कहा बेटा कोई बात नहीं है, कल जरा जल्दी चले जाएं, ज्यादा कपड़े धो लेंगे तो ज्यादा पैसे कमा लेंगे, तो ये आज का खर्चा भी निकल जाएगा और कल का खर्चा भी पूरा हो जाएगा। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद बच्चा जल्दी घर से निकला। उनको तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस का चस्का लगा हुआ था, उन्होंने सीधा इमाम साहब की मजलिस में पहुंचा, पूरा दिन वहां पे गुजारा। शाम को फिर घर लौटा और उन्होंने को बताया कि आज भी काम नहीं मिला, कोई मजदूरी मुझे नहीं मिली है। हम भी परेशान तो हो गई, लेकिन जब दो तीन दिन इसी तरह गुजर गए तो आखिर किसी ने उसकी अम्मी से कहा कि पता तो करो कि आपका बेटा जाता कहाँ पे है, दिन कहाँ पे गुजारता है। अगले दिन जब बच्चा घर से निकला, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस की तरफ वालदा पीछे पीछे चल के आ रही थी। फिर बच्चा अंदर दाखिल हुआ, वालदा पीछे से पहुंच गई। वालदा ने जब इमाम अबू हनीफा को देखा तो कहा कि इमाम साहब आप हजरात के पास तो खाने पीने की कमी है नहीं, मेरा तो एक बेटा है, मेरे घर की गुजर बसर का सारा सिलसिला बेटे की मजदूरी से चला करता था और आपने मेरे बेटे को भी इस काम पे लगा लिया। तो इमाम अबू हनीफा ने फरमाया कि बोली अम्मा, मैं आपके बेटे को वो हुनर सिखा रहा हूँ, अगर ये सीख जाए तो ये रोजाना पिस्ते का बना हुआ फालूदा खाया करेगा, रोजाना पिस्ते का बना हुआ फालूदा खाया करेगा। पूरी अम्मा ने कहा कि इमाम साहब हमें खाने को रोटी नहीं मिलती और आप पिस्ते के फालूदों की बातें कर रहे हैं। इमाम साहब ने आखिरकार मुतमईन करने के अच्छा बूढ़ी अम्मा फिर आप ऐसा कर लें कि अपने बच्चे को मेरे पास पढ़ने दें, भूमि के हाथ से जितने पैसे इसको मिला करते थे रोजाना आपको इतने पैसे मैं दिया करूंगा। बूढ़ी अम्मा मुतमईन हो गई, चुनांचे बेटे ने पढ़ना शुरू किया। बूढ़ी अम्मा को रोजाना के हिसाब से पैसे मिलते थे, फिर वो बेटा आलिम बना, बड़ा आलिम बना। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी इंतकाल हुआ, बेटे की वालिदा का भी इंतकाल हुआ। फिर एक वक्त वो आया कि हारून रशीद के दरबार में वही नौजवान आलिम काज़ीउल क़ुज़ात के ओहदे पर फाइज हो गया, चीफ जस्टिस के ओहदे पर फाइज हो गया। वो बड़े मुतब्बिराना फैसले किया करता था, हारून रशीद को बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा एहतराम करता था। यहाँ तक कि हारून रशीद ने एक मरतबा अपने गुलाम से कहा कि मैंने जो काजी साहब के लिए वो खाना ग़िज़ा बनवाई है वो ग़िज़ा लेके आ जाओ। गुलाम लेके आ गया और काजी साहब के सामने जो ग़िज़ा रखी उन्होंने एक चम्मच लिया, बहुत लजीज ग़िज़ा थी, सेहत बख्श ग़िज़ा थी। आखिरकार काजी साहब ने पूछा कि ये क्या चीज़ है। हारून रशीद ने जवाब दिया कि काजी साहब ये वो ग़िज़ा है कि मैं बादशाह हूँ, लेकिन बादशाह होगी भी हफ्ते में एक आध बार मुझे ये ग़िज़ा नसीब होती है, लेकिन आपका इल्मी मकाम इतना है कि ये ग़िज़ा आपको रोज़ाना मिला करेगी। ये पिस्ते का बना हुआ फालूदा है। जो उन्होंने सुना तो हम तो से मोटे मोटे आंसू गिर गए कि काश उस वक्त मेरी वालिदा मौजूद होती, मैं अपनी वालिदा को दिखा देता कि आज से साल पहले मेरी उस्ताद ने मेरे बारे में जो फरमाया था वही सब कुछ हर्फ ब हर्फ सही साबित हो गया। अल्लाह ताला खिलाता है, दीन की नस्बत से खिलाता है और हमारी तवक्को से भी ज़्यादा बेहतर खिलाता है। लिहाजा अपने बच्चों को हाफिज बनाएं, कारी बनाएं, फ़कत माआश के खदशे के पेश नज़र अपने बच्चों को कुरान और हदीस की तालीम से महरूम न करें। आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? आ रही। अच्छा, हमारे दिलो दिमाग में दूसरा खदशा ये होता है कि हम अपने बच्चे को कारी तो बनाएंगे, हाफिज तो बना लेंगे, लेकिन मुआशरे में हुफ़ाज़, क़ुर्रा और उलमा की कोई इज्जत ही नहीं है। मौलवी की भी कोई इज्जत होती है, हाफिज की भी कोई इज्जत होती है। अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर की बड़ी इज्जत होती है, कार भी होती है, कोठी भी होती है, मुलाजिमीन भी होते हैं, हम किसी चीज़ को इज्जत समझते हैं। बेटे को फौजी अफसर बनाऊंगा, बड़ी इज्जत होती है, थानेदार बनाऊंगा, बड़ी इज्जत होती है। उलमा को की कोई इज्जत ही नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों से कहा करता हूँ, अगर तुम लोग उलमा और तलबा की इज्जत नहीं करते तो उलमा तलबा तुम्हारी इज्जत की मोहताज भी नहीं है। अल्लाह ने उलमा तलबा को वो इज्जत दी है कि दुनिया वालों के लिए तसव्वुर भी मुश्किल है। मैंने एक मतलब एक साथी से कहा कि दुनिया वालों, अगर तुम लोग हमारे कदमों के नीचे रेड कारपेट नहीं बिछाते तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मेरे रब के फरिश्ते
میرے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ دنیا والوں، اگر تم سوشل میڈیا پہ میرے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو اور لوگوں کو میرے سے بدگمان کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی ملال نہیں ہے، کیونکہ سمندر میں مچھلیاں، سوراخوں میں چیونٹیاں، جنگل میں چرند پرند میری بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اور دنیا والوں، اگر تم پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرونک میڈیا پہ میری کردار خوشی کرتے ہو، مجھے اس کا کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ میرا اللہ فرشتوں کی مجلس میں میری تعریف کرتا ہے۔ ہمیں دنیا والوں کی عزت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اللہ نے وہ عزت دی ہے، وہ احترام دیا ہے کہ دنیا والوں کی مقدر نہیں ہے۔ ان اللہ یرفع بهذا القرآن اقوام یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ علم والوں کے کوئی درجے بڑھاتا ہے، علم والوں کو عزت ملتی ہے، دنیا والوں کی مقدر میں نہیں ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے صوفی گزرے ہیں، ان کے ایک مرید تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے محقق عالم تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تفسیر مظہری اور اپنے شیخ کے نام پہ نام رکھا، اور شیخ کو بھی اپنے مرید اور خلیفہ پر اتنا ناز تھا کہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے اللہ پوچھے کہ میرے پاس کیا لے کے آئے ہو، میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو آ کے کہوں گا کہ اللہ میں ان کو لے کے آیا ہوں۔ اتنا ان کو اپنے خلیفہ اور مرید پر اعتماد تھا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کئی مرتبہ اسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، اچانک فرماتے تھے بھائی راستہ دے دو، راستہ دے دو۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لائے اور پھر لوگ دیکھ لیتے تھے، تھوڑی دیر بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، دو مرتبہ ایسا ہوا تھی، جب بار بار ایسا ہوتا رہا تو آخر ایک دن ایک مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ کو کیسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لا رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو گئے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ فرشتے استقبال کے لیے قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ کا بیان ہے کہ جس رات حضرت کشمیری کی وفات ہوئی، طبیعت ناساز کی، سردیوں کا موسم تھا، آدھی رات کا وقت تھا، میں ان کی خدمت کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، گھر کے اور بھی کئی سارے افراد تھے۔ میں نے کمرے کی کھڑکی کھولی اور وہ کھڑکی شہر کی طرف کھلتی تھی۔ فرماتی ہے کہ میں حیران رہ گئی کہ ہمارے گھر کے شہر میں سفید جبے پہنے ہوئے، سفید پگڑی باندھے ہوئے اتنے لوگ کھڑے تھے کہ گھر میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ حیران ہو گئی کہ یا اللہ اس وقت یہ لوگ کہاں سے آ گئے؟ میرا یہ خیال تھا کہ شاید حضرت کی عیادت کے لیے علماء آئے ہیں، پھر میں نے کہا آدھی رات کے وقت یہ علماء اس وقت عیادت کے لیے آئے، میں نہیں سمجھ رہی تھی کہ اچانک حضرت نے فرمایا مجھے پانی پلا دو۔ میں نے کھڑکی بند کر لی، پانی اٹھایا، حضرت کو سہارا دیا اور پانی حضرت کو پلایا۔ حضرت نے پانی پیا اور پھر دوبارہ سرہانے پہ اپنا سر رکھا اور لا الہ الا اللہ فرمایا، روح پرواز کر گئی۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ صحت میں جو سفید پوش لوگ تھے وہ اللہ کے فرشتے تھے جو حضرت کشمیری کی روح کے استقبال کے لیے آئے تھے۔ علماء خاص اور اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ عزت وہی ہے جو اللہ کسی کو دیتا ہے، نہ صرف یہ کہ اللہ ان علماء طلباء کو عزت دیتا ہے، بلکہ جو لوگ علماء طلباء کا احترام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی بلند مقامات عطا کرتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بندہ تھا جو ڈاکو تھا، بدنام زمانہ ڈاکو، فوت ہو گیا۔ کسی نے خواب دیکھا، عالیشان محل بنا ہوا ہے، وہ خواب دیکھنے والا حیران تھا کہ یا اللہ امام اس ڈاکو کو اتنا عالیشان محل کیسے ملا؟ آخر ڈاکو سے ملا اور اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے ملا ہے؟ ڈاکو نے کہا کہ میں تھا سے بڑا بدنام، بڑا بدکار تھا، لوگوں کے لیے وبال جان بنا ہوا تھا، لیکن میں نے ایک عمل ایسا کیا جو اللہ کو پسند آیا اور اسی عمل کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا۔
وہ یہ کہ ایک دن نہر کے کنارے ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھ گیا. نہر کے کنارے ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھا. ابھی میں نے نہر میں ہاتھ ڈالا نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ میں تو اوپر کی جانب بیٹھا ہوا ہوں اور نچلی جانب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے ہیں. میں نے سوچا کہ جب میں اوپر سے ہاتھ دھوؤں گا, میں گناہگار آدمی, بدکار آدمی, میرے ہاتھوں کا استعمال شدہ پانی بہتا ہوا امام احمد بن حنبل کی طرف جائے گا, یہ تو ان کی تعظیم کے خلاف ہے. اس لیے میں وہاں سے کھڑا ہو گیا, ایسے دور نچلی جانب کو چلا گیا. میں نے وہاں پہ ہاتھ دھو لیے, میں نے امام احمد بن حنبل کی تعظیم کر لی. اللہ نے میری مغفرت کا فیصلہ فرمایا. علماء کی تعظیم کریں, خاص قرآن کی تعظیم کریں, احترام کریں. اگر نہیں کرتے تو وہ محتاج نہیں, محتاج ہم ہیں. ہاں, اگلی بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر کی عزت ہوتی ہے, فوجی افسر کی عزت ہوتی ہے, سرکاری دفتر میں افسر کی عزت ہوتی ہے, اور ہم نے تو بیٹے کو ایسا ہی بنانا ہے تاکہ بیٹے کی عزت ہو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ویسے غلط فہمی ہے کہ سرکاری افسران کی عزت ہوتی ہے, ان بیچاروں کی عزت نہیں ہوتی. ہمیں ویسے سمجھ نہیں آتا. کبھی آپ سرکاری ملازمین سے پوچھیں کہ جب افسر دفتر میں داخل ہوتا ہے تو سارے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو کھڑے ہوتے ہیں یہ واقعی دل کے احترام سے کھڑے ہوتے ہیں, یہ دل کے احترام سے کھڑے نہیں ہوتے. دل میں تو اپنے افسر کو ناقابل بیان گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ تو ویسے خوشامدی اور ٹولہ ہوتا ہے جو اس طرح کھڑے ہو جاتے ہیں. میں لوگوں کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, درمیان میں سے اچانک کوئی بندہ اچھل پڑا اور کہہ دیا کہ سانپ ہے, اور واقعی درمیان میں سانپ نمودار ہو گیا. پورے مجمع میں آپ کو ایک بندہ بھی زمین پہ بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے. یہ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ سانپ کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے ہیں, سانپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ نہیں, سانپ کے شر سے بچنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ایسی ہی سرکاری افسر جب دفتر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے شر سے بچنے کے لیے ملازمین کھڑے ہوتے ہیں. فوجی افسر جو چھاؤنی سے گزرتا ہے ہر طرف سے لوگ اس کو سلوٹ کرتے ہیں, تو اس کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. تعظیم اور احترام اس کے نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ جو ہمیں اشتباہ ہے کہ بچے کو مولوی بناؤ گے تو مولوی کی کبھی عزت نہیں ہوتی. میں تو اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا, بڑی عزت ہوگی. میرے بھائی یہ غلط فہمی ہے. بچوں کو حافظ بنائیں, قاری بنائیں, عزت اللہ دیتا ہے. اگر دنیا والوں سے اللہ عزت کرواتا ہے. ہارون الرشید بڑا عالم گزرا ہے, بڑا بادشاہ گزرا ہے, اور علماء کا بڑا قدردان تھا. اس نے اپنے ایک بیٹے مأمون الرشید کو وقت کے بہت بڑے عالم امام اصمعی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ میرے بیٹے کو علم بھی سکھانا ہے, میری بیٹی کی تربیت بھی کرنی ہے, بیٹی کی تربیت بھی کرنی ہے. امام اصمعی رحمہ اللہ بیٹی کی تربیت کرتے تھے. ایک دن بادشاہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے ہیں اور بادشاہ کا بیٹا برتن ہاتھ میں پکڑا ہوا ان پر پانی ڈال رہا ہے. بادشاہ ناراض ہو گیا کہ میں نے کہا تھا کہ میرے بیٹے کی تربیت کرو, آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت تربیت ہی تو کر رہا ہوں, آپ دیکھتے نہیں ہیں برتن ہاتھ میں پکڑ کے میرے پاؤں پہ پانی ڈال رہا ہے. بادشاہ نے کہا یہ تربیت نہیں ہے, تربیت تب ہوتی کہ جب یہ ایک ہاتھ سے پانی ڈالتا اگلے ہاتھ سے آپ کا پاؤں دھو رہا ہوتا. تربیت یہ بادشاہ اور شہزادے یہ وقت کے علماء کی کیسی عزت کیا کرتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, امام ابو, جس کو میں نے بھی واقعہ بیان کر دیا جو پسلی کا دوران وہ فالودہ کھایا کرتے تھے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد تھے اور دونوں بادشاہ کے بیٹے تھے, امین الرشید اور محمود الرشید. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جہاں کہیں جاتے تھے یہ دونوں شہزادے پیچھے پیچھے غلاموں کی طرح چلا کرتے تھے. صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں, صبح چلتے ہیں شام چلتے ہیں, عشق والے مدام چلتے ہیں. پیچھے چلتی ہے ان کی یوں دنیا جیسے پیچھے غلام چلتے ہیں. تو دنیا والے غلاموں کی طرح ان کی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں. بہرحال امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو شہزادے استاد کی جوتے ادب اور احترام کے ساتھ مسجد میں لایا کرتے تھے.
ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جوتے اتارے، دونوں شہزادے جوتوں پر جھپٹ پڑے، ہر ایک کی کوشش تھی کہ جوتے میں اٹھاؤں، یہ اعزاز مجھے حاصل ہو جائے، لیکن اللہ کی شان دونوں کے ہاتھ برابر پڑ گئے۔ ایک نے کہا میرا حق بنتا ہے میں اٹھاؤں گا، اگلے نے کہا میرا حق بنتا ہے میں اٹھاؤں گا۔ شہزادے تھے، سمجھدار تھے، آپس میں فیصلہ کر دیا کہ ہم دونوں اکٹھے اٹھاتے ہیں۔ اپنا شاہی رومال بچھایا، استاد کی جوتے اس پہ رکھے، ایک طرف سے ایک شہزادے نے رومال پکڑا، دوسری جانب سے دوسرے شہزادے نے رومال پکڑا، ادب اور احترام سے استاد کی جوتے مسجد میں لے جا رہے تھے۔ دور محل کی کھڑکی سے ہارون الرشید کی باندی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اس نے ایک ٹھنڈی آنکھ کھینچی اور کہنے لگی اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، اصل بادشاہ تو یہ لوگ ہیں، بھلا ہارون الرشید کی جوتیاں سیدھی کرنے پہ کون جھگڑتا ہے؟ بادشاہوں کی جوتیاں سیدھی کرنے پہ کوئی نہیں جھگڑتا، یہ اللہ والے ہوتے ہیں جن کی جوتیاں اپنے سر پہ اٹھانا لوگ اپنے لیے باعث اعزاز سمجھتے ہیں۔ عزت اور احترام علم کے ساتھ وابستہ ہے، قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، دین کے ساتھ وابستہ ہے، لہذا یہ خدشہ بیجا ہے کہ بچے کو حافظ بنائیں گے تو بیچارے کی عزت نہیں ہوگی، بیجا خدشہ۔ اور تیسرا خدشہ ہمارے دل و دماغ میں یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو مدرسے میں بھیج تو دوں گا، لیکن پتہ نہیں مدرسے والے میرے بیٹے کو خودکش بنائیں گے، پتہ نہیں بمبار بنائیں گے، پتہ نہیں دہشت گرد بنائیں گے۔ میرے بھائی یہ خدشہ بالکل بیجا ہے۔ کراچی سے لے کر گلگت تک، مظفر آباد سے لے کر کوئٹہ تک، پاکستان کی طول و عرض میں تمام مدارس کے دروازے ہر وقت ہمارے لیے کھلے ہیں۔ ہم جائیں مدارس میں، ان کے تہخانے دیکھ لیں، ان کے بالا خانے دیکھ لیں، ان کی الماریاں دیکھیں، ان کے پاس کیا ہے بیچاروں کے پاس، ان کا نظام تعلیم دیکھیں، ان کا نظام تربیت دیکھیں، وہاں پہ ایک دن، 2 دن، 3 دن، پورا ہفتہ گزاریں، مدرسے والے آپ کو وہاں سے نکالیں گے نہیں، آئیے دیکھ لیں ہمارا نظام، ہمارا سب کچھ تمہارے سامنے کھلی کتاب کی مانند موجود ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم میڈیا والوں سے متاثر ہو جاتے ہو کہ مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، مدرسے خود جا کے دیکھتی کیوں نہیں ہو؟ بھائی ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں کتنے مدرسے ہیں؟ لاتعداد مدرسے ہیں۔ بھائی آپ لوگ میڈیا پہ پڑھتے ہیں، میڈیا پہ سنتے ہیں مدرسوں میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، اللہ کے بندو تھوڑی سی تکلیف کر دو، مدرسوں میں جا کے دیکھ لو، کتب خانوں میں کتابیں دیکھ لو، ان کے درسگاہوں میں ان کے بم بارود دیکھ لو، کچھ جیکٹ دیکھ لو، تمہیں کیا ملتا ہے؟ ابھی 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے پنجاب میں تو حکومت نے پورا زور لگایا، سرچ آپریشن کے نام پہ مدرسے کو چھان مارا۔ ان کا یہ خیال تھا کہ پتہ نہیں راکٹ لانچر برآمد ہوں گے یا خود کچھ جیکٹیں برآمد ہوں گی، ان کو ڈنڈا تک بھی نہیں ملا۔ ایک وہ کرنا کچھ ڈنڈے سے مارا کرتے تھے، اب تو محترم سر کہتے نہیں ڈنڈا نہیں رکھنا درسگاہ میں، ڈنڈے کو بھی پابندی لگ گئی ہے، دستیاب نہیں ہے۔ اور ہم ان مدارس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ دہشت گردی سکھاتے ہیں، میرے بھائیو یہ خامخواہ کا پروپیگنڈا ہے، اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے اپنے ان محسنین کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ علماء ہمارے معاشرے کے محسن ہیں۔ آج اگر ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے بچے کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے بچے اللہ کو پہچانتے ہیں، یہ انہی علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آج اگر ہمارے پاس ایمان ہے، یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ تو میرے بھائیو علماء آپ کے محسن ہیں، علماء آپ کے محسن ہیں۔ مدارس یہ امن کے گہوارے ہیں، یہ دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں۔ اور ان محسنین کے بارے میں ہم ایسی بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں صرف غیر لوگوں کے کہنے پہ، یہ ناقدری ہے، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ ان علماء طلباء کی ناقدری نہ کریں، ان کو حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں کہ یہ مدارس جن کو ہم ہر موقع پہ ہر الزام کے لیے مدارس کو مورد بناتے ہیں کہ اگر ملک کی بجلی نہیں ہے نا تو کہتے ہیں کہ یہ مدارس کی وجہ سے ملک پسماندہ ہو گیا ہے، اگر ملک مقروض ہے تو مولویوں کی وجہ سے ملک قرضے کے دلدل میں چلا گیا، اگر ملک میں عدالتی نظام میں خرابی ہے تو کہتے ہیں کہ مولویوں کی وجہ سے یہ کام خراب ہو گیا۔ واہ میرے مولا، ہر کام کا الزام مولویوں پہ۔ میں ایک مرتبہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جو بندہ مولویوں پہ الزام لگاتا ہے تو ان کو ان کا شیشہ دکھایا کرو کہ تمہاری اپنی حالت کیا ہے۔
اپنے گریبان میں جان کے دیکھا کرو. میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے, ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ مولانا صاحب مدرسے میں یہ ترتیب یوں ہونی چاہیے اور یہ ترتیب یوں ہونی چاہیے اور تعلیم یوں ہونی چاہیے, تربیت یوں ہونی چاہیے. مدرسوں کے نظام کے بارے میں آدھا گھنٹہ مجھے لیکچر دیتا رہا اور میں سنتا رہا. اور آدھا گھنٹہ کے بعد میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اب ہم کیا کریں, ہماری پوری قوم کی بدقسمتی ہے کہ ہم جیسے نالائق لوگ آئے مدرسوں میں اور آپ جیسے قابل اور ذی استعداد لوگ چلے گئے ہسپتالوں میں. اگر آپ جیسے قابل لوگ مدارس میں آ جاتے تو مدارس کا نظام ایسا بہترین ہوتا جیسا ہسپتالوں کا نظام بہترین ہے. اور جب میں نے یہ کہہ دیا تو جب تک میرے پاس بیٹا وہ بولا نہیں, کیونکہ میں نے اس کو بولنے کا چھوڑا نہیں تھا. پھر میں نے ایک وکیل پر یہ بات آزمائی. وکیل بھی اس طرح باتیں کر رہا تھا کہ مدارس میں یوں ترتیب ہونی چاہیے, یوں اصلاح ہونی چاہیے. میں نے کہا وکیل صاحب کیا کریں, آپ جیسے باصلاحیت اور قابل لوگ اگر مدارس میں آ جائیں نا, مدارس کا نظام ایسا بہترین ہو جائے گا جیسا کہ عدالتوں کا نظام بہترین ہے. کیوں اپنی گریبانوں میں جان کے نہیں دیکھتے یہ سارے طبقات والے؟ ہمارا کون سا نظام ایسا ہے جو ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کہ ہمارا یہ مثالی نظام ہے؟ عدالتوں کا نظام ہمارے سامنے ہے, معیشت کا نظام ہمارے سامنے ہے, اور پولیس کا نظام ہمارے سامنے ہے, اور ہماری سیاست اور ایمانوں کا نظام ہمارے سامنے ہے. وہ کون سا نظام ہے ہم دنیا والوں کو دکھا سکیں؟ ہاں, مدرسوں کا نظام, مساجد کا نظام, علماء اور حفاظ اور قراء کا نظام. میں نے ایک دوست سے کہا, مدارس پر تنقید کر رہا تھا, میں نے کہا دیکھیں میرے بھائی, دنیا کے وہ ممالک جن کا نام ہم سنتے ہیں نا تو ہماری راڑ ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے. امریکہ, امریکہ کا نام سنتے ہیں ہمارے دل میں ایسی خواہش اجاگر ہو جاتی ہے کہ ہم بھی کسی طریقے سے امریکہ پہنچ جائیں, ہم بھی کسی طریقے سے برطانیہ پہنچ جائیں. میں نے کہا جن کا نام سن کے آپ لوگوں کی راڑ ٹپکتی ہے, انہی ممالک کے بچے ہمارے مدارس میں ہمارے پاس چٹائیوں پہ لیٹ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. انہی ممالک کے بچے امریکہ سے, برطانیہ سے, افریقہ سے, فرانس اور جرمنی سے. آج تو خیر حالات ٹھیک نہیں ہے, ورنہ ان ممالک کے بچے ہمارے وطن عزیز میں, اس پسماندہ ملک میں طلباء کے ساتھ چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھا کرتے تھے. اب بھی کئی سارے مدارس میں پڑھتے ہیں. تو یہ تو ہماری معیار کی بہتری کی دلیل ہے. کبھی آپ پوری پاکستان میں دیکھیے یونیورسٹیوں میں, فرانس کے طلباء ہماری یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, برطانیہ کے طلباء ہمارے پاس پڑھتے ہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں طلباء فرانس اور برطانیہ اور جرمنی اور امریکہ کی یونیورسٹیوں کے لیے ایمبیسی میں درخواست ہاتھ میں پکڑ کے قطار در قطار کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں وہاں پڑھنے کے لیے موقع مل جائے. اور وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں, ہمارے پاس پڑھتے ہیں. یہ مدارس کے نظام کے معیاری ہونے کی دلیل ہے. ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے مدارس کے ذریعے قائم کر رکھا ہے, تو مدارس کی قدردانی کریں. یہ مدارس دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں, یہ امن کے گہوارے ہیں, یہ امن کے گہوارے ہیں. اور میں اگلی بات کروں کہ ہمارا نظام اس وقت اگر چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے آج تک سارے کے سارے اوپر سے لے کے نیچے تک اس ملک کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں, لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں. سارے لوٹتے ہیں بغیر کسی فرق کے, اور دنیا والے سمجھتے ہیں کہ چند سالوں میں یہ ملک ختم ہو جائے گا. وہ چند سال گزر جاتے ہیں, پھر بھی یہ ملک باقی ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں چند سالوں میں تو بالکل نام و نشان ہی بیٹھ جائے گا, پھر بھی یہ ملک باقی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا کون سا ایسا نظام ہے جس کی وجہ سے ہمارا یہ ملک باقی ہے؟ پولیس کا نظام ہے, یا عدالتوں کا نظام ہے, یا ہمارے ہاں جو ایوان میں اس میں سیاست میں اور اسمبلی میں جو ایک دوسرے پر کیچڑ اچارتے ہیں, یہ وہاں کا نظام ہے؟ کون سا نظام ہے جس کی وجہ سے ہمارا ملک بچا ہوا ہے؟ کون سا ادارہ ہے جس نے ہمارے ملک کو بچایا ہوا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے, سارے اداروں کا پتا ہے, سارے اداروں کا پتا ہے, اوپر سے لے کے نیچے تک. کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جس بنیاد پہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ملک کو بچانے کے لیے اصل کی حیثیت رکھتا ہے. ہاں, مدارس میں مساجد ہیں, علماء ہیں, طلباء ہیں, ان کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے. کیوں چل رہا ہے؟ اس لیے کہ ان مدارس سے پوری دنیا کو قرآن کا فیض ملنا ہے. پاکستان کے مدارس سے پوری دنیا کو قرآن کا فیض مل رہا ہے.
اور چونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو قرآن کا فیض ملے، اس لیے پاکستان کی بقا بھی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، یہ باقی رہے۔ الحمدللہ مدارس نے اتنے حفاظ بنائے، اتنے علماء بنائے، اپنی ضرورت سے زیادہ بنائے، ملک کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے، ہم ماشاءاللہ وافر مقدار میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ حرم شریف میں جہاں قرآن نازل ہوا، حرم شریف میں آپ جائیں، وہاں قاریوں سے پوچھیں، کئی سارے قاری آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو پاکستان کے مدارس کے پڑھے ہوئے ہوں گے، یا پاکستان کے مدارس سے پڑھنے والے قاریوں کے شاگرد ہوں گے، وہاں پڑھا رہے ہوں گے۔ تو جس سرزمین پہ قرآن اترا ہے وہاں پہ بھی پاکستان کے مدارس کا فیض پہنچا ہوا ہے۔ امریکہ اور افریقہ اور برطانیہ کو تو ہمیں پتہ ہے، ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں، وہ نظر آتا ہے کہ کس ملک میں بندہ جائے جہاں پاکستان کے مدارس کے فیض یافتہ کام نہیں کر رہے۔ مدارس کی احسانات اور ان کی محنتوں کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے۔ انہی مدارس کی وجہ سے یہ نظام چلتا ہے۔ بس آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، میں کشف کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بستی کے لوگوں کے اعمال اتنے بگڑ جاتے ہیں، اتنے بگڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان لوگوں کے نیچے سے زمین کو اٹھا دو، الٹا کر دو، ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دو۔ فرشتہ نیچے آتا ہے، پھر زمین پہ دیکھتا ہے، مسجد میں کچھ بچے قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ اللہ آپ نے تو مجھے بھیجا تھا کہ بستی کو الٹ دو، وہاں تو کچھ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرماتے ہیں کہ اچھا پھر بستی والوں سے 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ وہ بستی والے وہاں بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، 40 سال کے لیے عذاب کو مؤخر کر دو۔ انہی بچوں کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں۔ ورنہ وہ کون سی برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود نہیں ہے؟ وہ کون سی خرابی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی خرابی، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی خرابی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی خرابی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خرابی، وہ ساری قوموں کی خرابیاں ہماری اسی ایک قوم کے اندر موجود ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے اس ملک کو بچایا ہوا ہے۔ کیوں؟ جب آدھی رات کے وقت عشاء کے بعد جب لوگ کلبوں میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں شراب کے جام پہ جام لٹائے جاتے ہیں، شراب بھی لٹائے جاتے ہیں، شباب اور جوانیاں بھی لٹتی جاتی ہیں، عفت اور پاکدامنی بھی تار ہو رہی ہوتی ہے، کلبوں کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جلال آتا ہے، لیکن عین انہی لمحات میں عشاء کی نماز کے بعد مدرسے میں کچھ بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بچوں کو دیکھ لیتا ہے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، شہر والوں کے اوپر عذاب نہیں اترتا۔ آدھے سے زیادہ لوگ جو سکرین کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں عشاء کے بعد، تھرکتے جسموں کے تماشے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نوجوان اپنے کمروں کے اندر کنڈی لگا کے لیپ ٹاپ کھول کے وہ کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کا تصور بندہ کرتا ہے تو دل کام اٹھتا ہے، اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ جہاں لیپ ٹاپ کھولے جاتے ہیں وہ مناظر دیکھنے کے لیے، مدرسوں کے اندر قرآن کھولا جاتا ہے رب کی رحمتوں کو اتارنے کے لیے، اس لیے پھر اللہ تعالیٰ عذاب کے فیصلے مؤخر کر دیتا ہے۔ کیوں ہمیں نظر نہیں آتا؟ فجر کی نماز کے لیے 70% لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں یا گھروں میں پڑھتے ہیں، شاید 30% لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت اللہ کا منادی ہمیں نماز کے لیے بلاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس وقت ہم بستر کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کی دعوت کی طرف التفات نہیں کرتے، اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تھانے دار تھانے میں بلائے، ہم تو ننگے پیر چھل کے بھاگنا شروع کر دیں، اگر DSP بلائے، DPO بلائے، پھر تو ننگے سر ننگے پیر ہم دیوانہ وار بھاگیں گے کہ DPO نے بلایا ہوا ہے، وہ DPO بلائے، وہاں جانے کے لیے ہم کتنے بےتاب ہوتے ہیں۔ رب کا نمائندہ روزانہ 5 مرتبہ ہمیں بلاتا ہے، ہم رب کے دربار میں حاضری نہیں دیتے، اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں فجر کے وقت، لیکن عین انہی لمحات میں فجر کی نماز سے پہلے کچھ بچے جاگ چکے ہوتے ہیں، وہ فجر کی نماز سے پہلے قرآن کھول کے ہل کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اتر رہی ہوتی ہے، عذاب کے فیصلے ٹل رہے ہوتے ہیں۔ کیوں ہم نہیں دیکھتے؟ عدالتوں میں جب دن کا وقت ہوتا ہے، جب مظلوموں کو پس زندان دھکیلا جاتا ہے،
ظالموں کو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، وکیل سارے کے سارے ظالم کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جج کا قلم بکتا ہے، مظلوموں کی بددعائیں عدالت کی دیواروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کے واپس آ جاتی ہیں، اللہ کے قہر اور غضب کو سارے لوگ دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ عین انہی لمحات میں مدرسوں کے اندر بچے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں بازاروں میں نظر نہیں آتا۔ عین دن کے وقت جب ملاوٹ، جھوٹ، فراڈ، دھوکہ بازی، ہر قسم کی خرابیاں ہمارے بازاروں میں ہوتی ہیں، اللہ کے قہر اور غضب کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، عین انہی لمحات میں ہمارے مدرسوں کے اندر طلباء قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کے عذاب کو ٹال رہے ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں رات کے وقت کیا کچھ ہوتا ہے، ہاسٹلوں میں یہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہاسٹل سے نکل کے کلبوں میں چلے جاتے ہیں، شراب خانوں میں چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ عین انہی لمحات میں مدرسوں کے بچے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے ملک و ملت کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہی مدارس ہی تو ہیں جو ملت کو بچانے کا ذریعہ ہیں، یہی حفاظ علماء طلباء ہیں جو ملت کی بچاؤ کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، مدارس کو اپنا محسن سمجھیں، علماء کو اپنا محسن سمجھیں، جنہوں نے اپنے محسنین کے احسان کو فراموش کیا ہے ان کے اوپر ذلت مسلط ہو چکی ہے، رسوائی مسلط ہو چکی ہے۔ میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قاری بنائیں۔ میں مانتا ہوں اس دنیا میں بچے کو حافظ بنانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ڈاکٹر بنانے کا فائدہ نظر آتا ہے، انجینئر بنانے کا فائدہ نظر آتا ہے، حافظ بنانے کا فائدہ نظر نہیں آتا۔ لیکن میرا ایک عقیدہ ہے کہ جب میری یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر ایک اور میدان کھلے گا، ایک اور جہان کھلے گا، اس جہان میں پتہ چلے گا کہ بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ مکہ مکرمہ میں جنت المعلی قبرستان میں ایک بزرگ درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، دوپہر کا وقت تھا، وہ فرماتے میں سو گیا، میں نے خواب دیکھا قبرستان کی مردے اکٹھے ایک جگہ پہ ٹولی کے شکل میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی وہاں پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی آیا، وہاں پہ کھڑا ہو گیا، اعلان کر دیا کہ وہ لوگوں اپنی اپنی داغ وصول کر لو۔ سارے لوگ ایک طرف کو بھاگ پڑے داغ وصول کرنے کے لیے، ایک بندہ وہیں بیٹھا رہا۔ میں نے اس بندے سے پوچھا کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں بھاگ گئے؟ اس نے کہا یہ قبرستان کے مردے ہیں، وہ جو بندہ آیا اعلان کرنے والا وہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ قبرستان میں کوئی بندہ آتا ہے، سورۃ اخلاص پڑھتا ہے، سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، قبرستان کی مردوں کو ثواب بخشتا ہے، تو فرشتہ آ کے اعلان کرتا ہے اور لوگوں اپنا اپنا حصہ وصول کر لو، اپنی اپنی ڈاک وصول کر لو۔ تو لوگ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں ڈاک وصول کرنے کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں گئے؟ تو جواب دیا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے پوچھا آپ کو کیوں ضرورت نہیں ہے؟ تو جواب دیا کہ میرا ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے، ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے، وہ اپنے شاگردوں کو قرآن پڑھاتا ہے۔ شاگرد جب قرآن پڑھتے ہیں شاگردوں کا ثواب میرے بیٹے کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، میرے بیٹے کا ثواب میرے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، مجھے روزانہ تھوک کے حساب سے اتنا ثواب مل جاتا ہے کہ پرچون کے ثواب کے لیے بھاگنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ میرا ایک بیٹا قرآن کا حافظ ہے، تو جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی پھر پتہ چلے گا کہ اپنے بیٹے کو حافظ بنانے کا کیا فائدہ۔ میرے بھائیوں، اس وقت سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون جولائی کے مہینے میں جب سورج اپنے شباب پہ ہوتا ہے، ستمبر کے مہینے کا یہ حال ہے، دن کے 11-12 بجے اگر ہمیں دھوپ میں 5 منٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑے ہماری حالت کتنی بری ہو جاتی ہے۔ دن کے 12 بجے 5 منٹ کے لیے کھڑا ہونا ہمارے لیے دشوار ہے، کیونکہ سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، اور ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ سورج نیچے آ جائے گا اور نیچے آ جائے گا اور نیچے آ جائے گا، صرف ایک نیزے کے برابر سورج آ جائے گا، زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، ہر طرف شدت کی گرمی ہوگی، ایک بارش سایہ بھی کہیں نہیں ملے گا، پورے جسم پر ایک بارش کے برابر بھی کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کپڑا نہیں ہے، پورے جسم پر کپڑا نہیں ہے۔ وہ حشر کا دن ہے، وہاں اس دھوپ میں اور گرمی میں لوگ کھڑے ہوں گے، 5 منٹ کے لیے کھڑے ہوں گے نہیں، 5 دن کے لیے نہیں، 5 سال کے لیے نہیں۔ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ وہ ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ 50,000 سال دھوپ میں اس
तरह लोग खड़े होंगे, फिर उस समय कुछ नौजवान ऐसे होंगे कि उनसे कहा जाएगा कि तुम जन्नत में चले जाओ। वो कहेंगे अकेले? हमने अकेले तो नहीं जाना, हमारे साथ वादा किया था कि 10 बंदों को अपने साथ लेके जाओगे, हमारे साथ वादा पूरा किया जाए। नौजवानों से कहा जाएगा तुम जाओ देख लो हशर के मैदान में जिसको तुम चाहते हो अपने साथ जन्नत में ले जाओ। उस वक्त ये नौजवान इधर उधर भाग रहे होंगे, मेरी अब्बू कहाँ है, मेरी अम्मी कहाँ है, मेरे भाईजान कहाँ है, मेरे दादा कहाँ है। फिर उस वक्त वो नौजवान आएगा, अपने वालिद को हाथ से पकड़ेगा, जन्नत में नहर के किनारे आलीशान महल के ठंडे साए में ले जाएगा। उस दिन पता चलेगा कि अपने बच्चे को हाफिज बनाने का क्या फायदा निकला। आज नहीं पता हाफिज बनाने का क्या फायदा, उस दिन पता चलेगा कि हाफिज बनाने का क्या फायदा निकला। और क़यामत के दिन कुछ ऐसे महबूबुल किस्मत भी होंगे जब उनसे कहा जाएगा कि जहन्नम में चले जाओ। वो कहेंगे अकेले? हमने अकेले तो जहन्नम में नहीं जाना, हम तो तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन हमारी तबाही और बर्बादी में किसी और का हाथ था, हमें तो नहीं पता था। हमारे बड़ों ने हमें जिस रूह पे चलाया हम उसी रूह पे चलते रहे, हमारे बड़े हमें जिधर ले जाते रहे हम उधर ही चलते रहे। हमारे बड़ों ने हमें तबाह कर दिया था। इन्ना अताना सादतना व कुबराअना फअदल्लुना सबील। हमने अपने बड़ों की बात मानी थी, हमारे बड़ों ने हमें सीधे रास्ते से गुमराह कर दिया था। रब्बना आतिहिम बिअफ़ैन मिनल अज़ाब। अल्लाह हमारे बड़ों को हमसे दुगना अज़ाब अता कर दे, वलअनहुम लानन कबीरा, उन पर जबरदस्त लानत मुसल्लत कर दे। फिर यही औलाद होगी क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में कहेगी अल्लाह मुझे तो नहीं पता था, मेरे वालिद ने मुझे किस रूह पे चलाया, मैं उसी रूह पे चलता रहा, लिहाजा मैं बर्बाद हो गया। मेरे वालिद को, मेरे दादा को, मेरे भाईजान को मुझसे दुगना अज़ाब अता कर दे। असल तो उन्होंने मुझे तबाह बर्बाद कर दिया था। मर्जी हमारी है हम अपने बच्चों को ऐसा बनाएं कि क़यामत के दिन अदब और एहतराम के साथ हाथ से पकड़ के जन्नत के साथ ले जाएं, या फिर क़यामत के दिन गिरबान से पकड़ के घसीटता हुआ अपने साथ जहन्नम में ले जाएं। ये हमने खुद ही फैसला करना है। मेरे भाइयों, 3 बड़े खदशात हैं जिसकी बिना पे हम अपने बच्चों को हाफिज नहीं बनाते। पहला खदशा माश का है कि बच्चे की रोजी रोटी का क्या बनेगा। मैंने बता दिया कि ये बेजा खदशा है। शैतान खामखा हमें डराता है, अश-शैतान यअिदुकुमुल फ़क़र, शैतान तुम्हें डराता है फ़क़र और तंदरुस्ती से। दूसरा खतरा ये है कि बच्चे को हाफिज बना दिया, हाफिज की इज्जत नहीं होती। मैंने कह दिया कि ये भी बेजा खदशा है। तीसरा ये कि बच्चे को हमने मदरसे में भेजा, वो दहशतगर्द बनाएंगे। मैंने कहा ये भी बेजा खदशा है। अगर खदशात सारे बेजा हैं तो आइए हम अज़म कर लें कि हमने अपने बच्चों को हाफिज बनाना है, कारी बनाना है, आलिम बनाना है। दुनिया में भी औलाद हमारे लिए सुकून का बायस, इज्जत का बायस, और क़यामत के दिन भी औलाद हमारे लिए दर्जात की बुलंदी का बायस बन जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोग देखते हैं ये मस्जिद के अंदर कितने बच्चे हैं जो कुरान पढ़ रहे हैं, कारी साहिबान कुरान पढ़ा रहे हैं। मालूम नहीं कि हजरत किस कदर मुजाहदे के साथ काम कर रहे होंगे हमारे बच्चों की खातिर। लिहाजा हम इनके हौसला अफजाई किया करें, अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजा करें। अल्लाह ताला तमाम हजरात को अपने मुक़र्रबीन में शामिल फरमाए। हमारी औलादों को जैसे अल्लाह पसंद करता है वैसे बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।